لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام لے کر جس سے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے سکھایا علم قلم کے ذریعے سے، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے تعلیم دی انسان کو، جس نے سکھایا انسان کو وہ چیز جو نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ سورہ علق ہے اور قرآن کریم کے آیتوں میں سے سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیتیں ہی 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے وحی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی 5 آیتیں جو بھی پڑھی گئی، اور اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ سچے خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے صبح میں وہ خواب بالکل سچا ہو جاتا تھا۔ جو باتیں خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل عیاں اور ظاہر ہو جاتی تھی۔ سورج جس طرح ظاہر ہوتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں باتیں جو دیکھی ہوتی وہ صبح میں ظاہر ہو جاتی۔ اس طرح 6 مہینے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ تنہائی اختیار کریں، خلوت گزینی جس میں آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا جگہ کو متعین کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توشہ لے کر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں کیا عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس وقت نماز تو اس کا حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، نماز کا حکم تو معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ تو مفسرین اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، اللہ کی طرف دل جوئی دل لگاتے تھے۔ اس غار کے اندر خلوت گزینی اختیار کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق سے، لوگوں سے منقطع ہونا اور خالص اکیلے میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور بعضوں نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلی جو شریعتیں ہیں ان کو جو احکامات عبادت کے اعتبار سے دیے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے گئے، اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کرتے تھے۔ لیکن واضح بات تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر، اس غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مدت بتا رہے، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ کچھ دن توشہ لے کر جاتے، توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں جب پڑھنے کا کہا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے دبوچا، دبایا، بھینچا، زور سے دبایا، اتنا زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری طاقت بے حال ہو گئی، میں بے بس ہو گیا، پھر واپس چھوڑ دیا۔ واپس کہا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا سینے کے ساتھ، بہت زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری طاقت جواب دے گئی، واپس چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ واپس وہی حکم دیا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور پھر چھوڑ دیا۔ اور یہ 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلی مرتبہ یہ نوبت آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ کا دل دھڑکنے لگ گیا، اور فوراً وہاں سے غار سے نکل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ زملونی زملونی، مجھے کمبل ہو رہا ہو، مجھے چادر ہو رہا ہو، کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر کمبل ہو رہے، جب آپ کی کیفیت ختم ہوئی، آپ کی یہ کپ کپاہٹ، آپ کا لرزنا ختم ہوا، پورا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا بات ہوئی، آپ اتنے گھبرے کیوں ہو، آپ کو بخار جیسا کیوں ہے؟ تو پھر یہی پورا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھبرائیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا خدشہ پیش کیا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور قرضوں مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے عیسائی مذہب اختیار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے توریت اور انجیل پڑھی ہوئی تھی، اس میں یہ باتیں پڑھی ہوئی تھی کہ جو اس طرح لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ کلمات کہے، آپ سسم کو تسلی دی کہ آپ ہرگز گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے اللہ ضرور مدد کریں گے۔ یہ آپ کی یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہ انجیل کے عالم تھے، ان کے پاس ان کو لے کر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی، ان کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ کیفیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بتایا، پورا واقعہ۔ تو ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ فوراً بول اٹھے کہ واللہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے، بہت عمر ان کی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا جب آپ لوگوں کے اندر نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ میں کاش کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت کہ لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھنے لگے کیا میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں، ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو بھی شخص جو بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام یہ دعوت کو لے کر آئے، اللہ کے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی حشر کیا، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں دی اور کو شہر سے نکالا گیا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ واقعہ سنا کر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی کے کلمات کہے، تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دبایا، کیوں بیچا، اپنے سینے سے کیوں دبایا 3 مرتبہ؟ تو اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، لیکن علماء نے یہ باتیں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک ملکوتی صفات، فرشتوں کی صفات کو پیدا کرنا تھا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے کے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، تاکہ آپ کے اندر، آپ کے اوپر جو قرآن کریم کا نزول ہونے والا ہے، آپ کو اب نبوت کا سر، آپ کے تاج آپ کے سر پر پہنایا جانے والا ہے، تو وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہو جاوے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ دبایا۔ یہ حکمت بتائی جاتی ہے، اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق
کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے کی حکمت بھی کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے کیوں امی بنایا؟ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے اوپر ایک ایسی کتاب قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، ان کو ایسے علوم دینے والے ہیں کہ ان کے علوم کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء ان کے علوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ ایک معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو ایسا علم دیں گے، ایسا قرآن آپ کو سکھائیں گے، آپ کو پڑھوائیں گے کہ لوگ ان قرآن کے علوم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ یعنی ان کی اتنے بڑے بڑے فصیح ہوں گے، اتنے بڑے بڑے علماء ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ان کا علم کچھ نہیں ہوگا۔ تو امی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ پر ایک نازل کریں گے ایسی کتاب کہ اس کتاب کا ایسا علم ہوگا، آپ کو ایسا علم سکھائیں گے، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے علم کے ذریعے سے لوگ ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے باوجود بھی آپ کا علم لوگوں کے سامنے کم ہوگا، لوگوں کے سامنے لوگ آپ کے سامنے آپ کے علم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس میں کہا گیا بسم ربک، رب کا لفظ ہے، بسم اللہ ایسا نہیں کہا اقرأ بسم اللہ، اپنے رب کے اللہ کا ذاتی جو نام ہے لفظ اللہ، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا، رب کا ذکر لفظ لائے تو اس کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے، 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 40 سال تک اللہ رب العزت نے آپ کی جو تربیت کی ہے، اللہ آپ کی شان ربوبیت کے ذریعے سے آگے بھی آپ کی مدد کریں گے، آگے آپ کو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے ذریعے سے ایک آپ سسن کو ایک اور حکم بھی دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد یہ سورت، یہ 5 آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی۔ اور دوسری جگہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جاوے تو ایک تو اللہ کی پناہ طلب کی جاوے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، تو یہ 2 آیتوں سے ایک تو اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ 2 آیتوں سے بات پتہ چلتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جب بندہ ایک مومن قرآن کی تلاوت کرے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لے، جو 14ویں پارے کے اندر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے ذریعے سے بسم اللہ کا ثبوت ملتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، اس کے بعد بسم اللہ پڑھو اور آگے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اسی طرح اور کوئی بھی چیز آپ پڑھو، کتاب پڑھو یا کوئی آپ کام شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، خون کے لوٹھڑے سے۔ پہلی آیت میں کہا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق، جس نے پیدا کیا ساری چیزیں، نباتات کے اعتبار سے، جمادات کے اعتبار سے، حیوانات کے اعتبار سے، اس میں انسان کا بھی ذکر آ گیا۔ انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں، پرندوں، سمندر، درخت، پہاڑ، ساری چیزیں پیدا کی اللہ رب العزت، سب کچھ پیدا کرنے والے۔ پھر آگے خلق الانسان من علق، انسان کا خلق پہلی آیت کے اندر انسان کا ذکر آ گیا، لیکن واپس دوسری آیت کے اندر انسان کو الگ سے بیان کیا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، یعنی پہلے عام بات بیان کی اور پھر اس کے بعد انسان کو خاص کر دیا۔ خلق الانسان من علق، کیا وجہ ہے کہ انسان کو خاص کر دیا؟ کہ اس کے ذریعے سے اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے کہ چونکہ عقل اور شعور انسان کے اندر ہوتا ہے
اور اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے جمادات کے اعتبار سے، یعنی پتھر، جو جمی ہوئی چیزیں ہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب، وہ انسان کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ انسان ایک چھوٹا سا عالم ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ کیسے؟ کہ انسان کے دانت ہے، انسان کی ہڈیاں ہیں، تو یہ اس کی مثال پہاڑ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ جس طرح پہاڑ ایک عالم ہے، پتھر ایک عالم ہے، اسی طرح انسان کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ نشان پائی جاتی ہے، دانت ہے، ہڈیاں ہیں۔ اسی طرح نباتات ہے، گھاس اگتی ہے، درخت اگتے ہیں، تو انسان کے جو بال ہے، تو انسان کا ایک مجموعہ ہے، عالم کا مجموعہ ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس طرح پانی کے اعتبار سے دیکھ لو، سمندر کا پانی کبھی کھارا، کہیں جگہ میٹھا، تو انسان کے جو آنسو نکلتے ہیں، پسینہ، تو پسینے کی جو مزہ الگ ہوتا ہے، آنسو کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انسان، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ انسان کو خاص طور پر اس کو الگ بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک عالم، پورے عالم کا مجموعہ ہے، ایک چھوٹا سا عالم ہے، ایک چھوٹی سی دنیا انسان کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا کس کے ذریعے سے؟ علق کے ذریعے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کون رب؟ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق، جمے ہوئے خون سے۔ انسان جب بنتا ہے، اس کی پیدائش، تو اس کے الگ الگ مراحل ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو سورہ مؤمنون ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکنے والی مٹی سے۔ مٹی، کہ مٹی سے غذائیں اگتی ہے، انسان اس کو کھاتا ہے۔ پھر آگے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر اس کے ذریعے سے نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس نطفے کو مادر رحم کے اندر جماتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر یہ نطفہ 40 دن کے مرحلے سے گزر کر ایک گوشت کا لوٹھڑا بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے۔ اللہ رب العزت اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس جمے ہوئے خون کے بعد اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر جمع ہوا خون نطفہ، یہ گوشت کا لوٹھڑا بنتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، جمع ہوا خون گوشت کی شکل اختیار کیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، اس کے بعد اللہ رب العزت اس جمے ہوئے گوشت کے اندر ہڈیاں بناتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العزت گوشت کو چڑھا دیتے ہیں، گوشت کو لپٹ دیتے ہیں اور انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ اس طرح 40 دن کے مراحل گزر کر پھر انسان کی ایک شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اس میں روح پھونکتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم کو اس کو اٹھان دیتے ہیں، اس کو ایک شکل اختیار ہو جاتی ہے، ایک شکل و صورت اس کی بن جاتی ہے۔ پہلے تو ایک نطفہ تھا، پھر اس ایک جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوٹھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، اس کے ہاتھ اعضاء بنے، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی اور ایک جسم کی شکل اختیار کر دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ رب العزت بڑے بابرکت ہے، احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اس آیت کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے۔ ثم خلقنا الانسان من علق، یہاں تو علق کا لفظ لائے، یہ درمیانی مرحلہ ہے، یعنی پہلے نطفہ، پہلے اس کے پہلے مٹی کے بعد جو غذائیں ہوئی، غذا کھائی، اس کے بعد پھر نطفہ بنا، نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر خون کے بعد یہ جمع ہوا گوشت کا لوٹھڑا، لوتھڑے کے بعد پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت۔ تو یہ درمیانی حالت اللہ نے یہاں بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح ایک نطفہ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے
اس کے اندر جو پیدائش کا جو طریقہ بتایا اور طریقہ بنایا، اس کو ایک انسان کی شکل دی، تو اس شکل کو اس کے بعد اس کے اندر جو شعور پیدا کیا، کس نے کیا؟ ربک، تمہارے رب نے کیا۔ جو رب اس طرح تربیت کرتا ہے تو آپ اے نبی جی آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون گوشت کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اتنے سارے مراحل گزارنے کے بعد، پھر اس کے بعد انسان پیدا ہوا، دنیا میں آیا، تو اس کو شعور اور سوجھ بوجھ کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ جو رب اتنا کریم ہے، جو رب اتنا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی پہچانتا نہیں، ابھی تک کھلے سے آنکھیں بھی اس کی نہیں کھل پاتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ شعور کس نے پیدا کیا؟ رونے لگتا ہے، اس کا کام رونا ہے۔ جب روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میرے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کو تو فوراً دودھ پلاتی۔ بچے کو کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت نے سکھایا کہ جب تیرے کو بھوک لگے تو رونا شروع کر دے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور تیرا رب بڑا کریم ہے کہ جس نے کیا کیا؟ سکھایا، علم قلم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم کتابوں کے اندر ہم چاہے دینی کتاب ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے، انسان اس کے ذریعے سے لکھتا ہے۔ تو قلم کو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا اللہ رب العزت نے، قلم کو ایک علم حاصل کرنے کا۔ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 4 چیزیں پیدا کی، اس میں سے قلم کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کو حکم دیا لکھ، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں ہونے والے اس نے ساری چیزیں لکھ دیا۔ ایک حدیث کے اندر جس کا خلاصہ ہے، اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، اس میں قلم ہے، عرش ہے، جنت عدن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ دوسری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے امر کن سے بن گئی، کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، لیکن یہ 4 چیزیں اس میں سے قلم کا ذکر ہے۔ تو قلم کو اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ الذی علم بالقلم، کہ انسان کو سکھایا علم، تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا انسان کو وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان صرف قلم کے ذریعے سے علم سیکھے، نہیں، وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتا تھا، قلم کو صرف نہیں، انسان جو چیزیں نہیں جانتا تھا اس کو بھی اللہ نے سکھایا۔ وہ چیزیں جو انسان، جس طرح بچے کو دیکھ لیجئے کہ بچے کو کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے کہ بھائی ابھی تو اس کی پڑھائی 5-6 سال کے بعد اس کو اسکول اور مدرسے میں ڈالا جائے گا، اس سے پہلے اس کو جب بھوک لگتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی چھاتی سے اس کو لگنا کس نے سکھایا؟ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی؟ کس نے اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ بھئی تیرے کو یہاں سے دودھ ملے گا؟ کس نے اس کو سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح پیدا کیا، اس کے اوپر اتنے مراحل گزرے، اس کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، کہ نبی جی آپ گھبرائیے نہیں، جس اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کر کے اس کی تربیت کی ہے، اور تو وہی اللہ آپ کو بھی، آپ بھلے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو امی بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ سے پڑھوائیں گے بھی اور آپ پڑھیں گے بھی، اور پوری کائنات کے لیے ایک معلم بھی بنیں گے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آگے بھی اور باتیں انشاءاللہ اس کو آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، یا اللہ تیری بہت ناشکری کی ہے، کوئی رات ایسی یاد نہیں
تیری نافرمانی نہ کی ہو، کوئی دین ایسا نہیں تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا اور تو سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن تو نے درگزر کا معاملہ کیا، تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا۔ یا اللہ حقیقت میں تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہے آخر آپ کے تو بندے ہی ہے نا، یا اللہ اپنی رحم کی نظر ہم پر کر دے۔ اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اندھیرے میں کیوں، دین کے اجالے میں کیوں ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، تمام مؤمنین مؤمنات، تمام دوست احباب، تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے بال بال مغفرت فرما، کروت ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ آج وہ من مٹی کے نیچے ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم کو بھی اسی طرح من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ یا اللہ دنیا بکتے بکتے جانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی تیرا امتی، یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے ان کے لیے نیک اور سارے جوڑے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، مالی اسباب نہ ہونے کے بنا پر رکے ہوئے، آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں، اللہ ان کے اولادوں کو ان والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ بہت سے مقروضین ہیں جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں، یا اللہ آپ کے خزانے بڑے بھرے پڑے ہیں، آپ کے خزانوں سے یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا احسان اور تیرا شکر ہے ہم کو تو نے تندرست رکھا ہے، تیرے گھر میں اللہ قرآن کے سنانے کے لیے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے جو ہسپتالوں کے اندر ہے، کئی دنوں سے کئی مہینوں سے یا اللہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ہم کو تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، تیری ناشکری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، اور جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام ہو رہا ہے، جن شکل و صورتوں میں ہو رہا ہے جو تیرا مقبول اور پسندیدہ ہے، اللہ تمام جگہوں کی تو پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان قدم قدم پر ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اللہ تمام جگہوں کی اپنے خزانہ غیب سے تمام ضروریات کو تو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس طرح قرآن کے سنانے کو تو قبول فرما، ہمارے اندر قرآن کے سمجھنے کا اللہ شوق اور جذبہ پیدا فرما، اور اس کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، اس میں جو باتیں اللہ بتائی گئی ہے اللہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو ایمان کامل نصیب فرما، عقائد حقہ عطا فرما۔ یا اللہ اخلاق حمیدہ سے نواز کر اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے گفتار سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہمارے اولادوں کی تو پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے اعتبار سے جو حقوق تو نے ہم پر رکھے ہیں، یا اللہ ان کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بستی کے اندر 100% دین کا ماحول پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کی صلاحیت کو تیرے دین کے خاطر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیروں کے یا اللہ طریقوں پر چلنے سے ہمارے نوجوانوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں یا تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔